نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی آیت رکوع میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی، واتبعوا ومنا اور اتبعوا منا پیروی کی، فرما برداری کی، بات مانی، اتباع کیا، اطاعت کی، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی میں، جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ سکھلاتے تھے لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ بابل شہر میں، بابل لکھا ہوا ہے نا، ہاروت اور ماروت پر۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے لوگوں کو، کسی کو بھی وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہیں کرو، بے شک ہم، وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہیں کرو۔
فَيَتَعَلَّمُونَ بے شک ہم، نحن مانا ہم، فتنۃ مانا آزمائش، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو، آیت لمبی ہے ذرا نا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پھر وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، پھر وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کہ جدائی ڈال دے، اس کے جدائی ڈال دے اس کے ذریعے یفرقون منا جدائی ڈال دے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء و زوجہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، دارین مانا نقصان پہنچانے والے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے کسی کو بھی، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور لوگ سیکھتے تھے وہ علم، وَيَتَعَلَّمُونَ اور لوگ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو، جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو، اور نفع نہیں دیتا تھا ان کو، جو نقصان پہنچاتا ان کو اور نفع نہیں دیتا تھا ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک انہوں نے جان لیا، البتہ جس نے خریدا اس کو، انہوں نے جان لیا، لمن اشترا البتہ جس نے خریدا اس کو کس کو؟ جادو کو، جادو بریکٹ میں لکھ لیں، خریدا اس کو جادو کو، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، خلاق منا حصہ،
ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى، انہوں نے جان لیا البتہ جس نے بھی خریدا اس کو جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے، ولبیس، اور بہت بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے بیچا اس کے بدلے، کہ انہوں نے بیچا اس کے بدلے اپنی جانوں کو۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں۔ شروع میں آیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں اور انسان، شیطان جنات بھی ہوتے ہیں، شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے اس زمانے میں یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی وغیرہ نہیں تھے، ان کے پاس جادو کا علم تھا اور اس جادو کے ذریعے وہ حکومت کرتے تھے، اور وہ جادو کا علم انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے چھپا رکھا تھا، اس پر بیٹھ کر کے وہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد لوگوں نے اس کو کریدنا شروع کیا کہ وہ علم کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، تو وہ تو ان کو ملا نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج تک چلتا ہے کہ فلاں کے گھر میں جو ہے نا وہ سونے کی دیگ اندر دفن کی ہوئی ہے، سونے کی دیگ جس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ پھر لوگ عاملوں کو لاتے ہیں اور پڑھنے والوں کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ادھر پڑھو، وہ کچھ دن پیسے لینے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں اس میں ہے، گہرائی میں اس کو کھودو، تو پورا صحن گھر کا کھود دیا، کوئی ملی چیز نہیں۔ اسی طرح کے واقعات اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، اب وہ کتابیں تلاش کرو، وہ کتابیں تو ملی نہیں، نہ وہ کرتے تھے ایسا۔ انہوں نے اپنی ویسے ہی کتابیں خرید کر کے اور یہ وغیرہ کر دیے۔ وہ تعویذ کی کتابیں اب بھی ملتی ہے، نقش سلیمانی اور وہ مجمل تعویذات، پتہ نہیں کیا نام ہے، بازار سے ملتی ہے اب بھی۔ اور دکان والوں کے پاس وہ کتاب جو ہے وہ ڈھیروں لگی ہوتی ہے، اور دکان والے کی قسمت نہیں بدلتی، ہاں ڈھیروں لگی تھی کتاب، دکان والے کی قسمت نہیں بدلتی، لیکن وہاں سے لوگ خرید کر کے اور دوسروں کی قسمت بدلنا کے لیے تعویذ لکھتے ہیں، وہ جھاڑ کرتے ہیں فلاں کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ کیسے کب بدلے گی قسمت ایسے؟ یہ تعویذ کم ہے، قرآن یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، اس کے ذریعے سے قسمت بدلتی، اس کے ذریعے سے نہیں بدلتی قسمت۔ تو سلیمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی۔ پھر وہ اس میں پڑ گئے جب، تو سب لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے، سب لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے۔
اور کوئی ادھر اس کے پاس، کوئی اس کے پاس، کوئی اس کے پاس. جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ روحانی علاج. روحانی علاج کیا ہے؟ وہ تو آپ کے پاس بھی ہے. آپ روزانہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کا آیت الکرسی یا سورہ یاسین، مختلف دوسرے لمز شریف، یہ روحانی علاج ہے. یہ نماز کا علاج ہے، یہ وضو کا علاج ہے. باقی روحانی علاج کچھ نہیں ہے. وہ تسلی ہوتی ہے، جس طرح جادو کے ذریعے سے تخیل ہوتا ہے نا لوگوں کے خیال پر قبضہ، تو یہ بھی لوگوں کے خیال پر قبضہ کرتے ہیں. اور اس لوگوں کے خیال پر قبضہ کر کے پھر ان کو کہتے ہیں، جو تجربے کے طور پر تو کہتے ہیں یار انہوں نے تو بات صحیح کی، اس کو کیسے پتہ چل گیا. پھر وہ روحانی علاج والے کیا کرتے ہیں کہ مور کے پر جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں اپنے. مور کے پر، مور ہوتا ہے نا، اس کے پر بھی رکھتے ہیں. کتابیں تعویذ کی رکھیں گے پرانی. لاٹھی بھی ایک رکھتے ہیں جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی پیالہ بھی ہوتا ہے بازار میں ملتا ہے جس میں یاسین شریف لکھی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز لکھی ہوتی ہے. وہ بھی پانی پلاتے ہیں. آج کل انہوں نے کی کرامت کم چل رہی ہے تو انہوں نے دوائیاں بھی دینا شروع کر دی ہے. اب روحانی علاج والوں نے کیا کرتے ہیں کہ ہم درد کی اجمل کی دوائیاں لے کر ان کی پرچی پھاڑ دیتے ہیں. وہ جو اس پر دوائی کے سے لکھا ہوتا ہے ان کا کمپنی کا، وہ پھاڑ دیتے ہیں یا دوسری بوتل میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. بھائی اگر تمہارے پاس روحانی علاج ہے تو اس دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوائی ہی سے کام چلنا ہے تو ہمارے ہاں کہتے تھے پہلے زمانے میں کہ ایک چھٹانگ مکھن کا اس میں 40 دن تک یہ گولیاں جو ہے وہ پیس کر کے دیتے تھے. یہ 40 دن تک تم کھاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب وہ مکھن کا کمال ہے یا ان کا گولیوں کا کمال ہے، یہی پتہ نہیں چلتا. 40 دن جو مکھن کھائے گا وہ تو جھارا پہلوان ہو جائے گا. تو 40 دن تک مکھن کھانا ہے. اب یہ روحانی علاج ہو رہا ہے. یہ لوگوں کے خیال پر قبضہ کرنا ہے. اچھا، خیال پر قبضہ ہو گیا تو جیب پر بھی قبضہ ہو گیا. جب لوگ آدمی کے خیال پر آپ نے قبضہ کر لیا تو جیب پر قبضہ کرنا آسان ہے، تو وہ جیب بھی اس طرح قبضہ ہو جاتا ہے. اس میں بڑے چھوٹے سبھی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں اللہ نے فرمایا. سلیمان علیہ السلام نے کسی کو جادو نہیں سکھا، نہ کفر کیا. شیاطین انسان و جن نے کفر کیا. وَاتَّبَعُوا مَا واگے وما کیا ہے، وما انزل کیا ہے سسیر وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں. بابل شہر کا نام ہے، ہاروت اور ماروت پر. ہاں ابھی میں بتاتا ہوں. تو ہمارے اکثر تفسیروں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اچھے خاصے محققین نے بھی جیسے پہلے سے چلا آ رہا تھا وہی باتیں اس میں لکھ دی. اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد اس ملک میں یہ جادو اور گری اور قتل و غارت گری کا زیادہ بازار گرم تھا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ فساد پھیلائے گا، تو ابھی اس ملک میں فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے 2 فرشتوں کو جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو ان کو لے آؤ، تو میں ان کو بھیجتا ہوں. 2 ہاروت اور ماروت کو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم دیا کہ صبح کو انسان بن کر کے بابل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، شام کو اسم اعظم کے ذریعے سے اوپر چلے جاتے تھے. اس دوران میں ایک خوبصورت عورت جو ہے ان کے پاس آئی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئے. وہ فرشتے جو انسان تھے اب انسان کی شکل میں تھے،
ان کو انسانی قوتیں دی گئی، فرشتوں کی ملکوتی قوت ختم ہو گئی۔ وہ ایک عورت پر جو ہے فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گی سوا کہ کچھ میری شرائط ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک اس معاملہ رہا۔ انہوں نے کہا کیا شرائط ہے؟ کہا یا تو بت کو سجدہ کرو، یا مجھے اسم اعظم سکھاؤ جس سے تم اوپر چلے جاتے ہو، یا بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اب انہوں نے سوچا کہ قتل بھی تو بڑا جرم ہے، بت کو سجدہ کرنا بھی بغاوت ہے۔ انہوں نے شراب پی لی، یہ معافی مانگ لیں گے اللہ سے۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو مدہوش ہو گئے۔ مدہوش ہونے کے بعد جو ہے وہ اسم اعظم بھی اس کو سکھا دیا، اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، بت کو بھی سجدہ کر دیا۔ اب ان کی سزا کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سزا دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ انہوں نے کہا میں آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، دنیا میں سزا ہے، دنیا کی سزا قبول۔ ان کو بابل کے کنویں میں اونٹھا لٹکایا گیا اور اب تک وہاں لٹکائے جاتے ہیں۔ اور وہ عورت جو ہے وہ اسم اعظم کے ذریعے سے آسمانوں پر گئی، وہ زہرہ ستارہ بن گیا، زہرہ ستارہ بن گئی۔ یہ لب لباب ہے جو اکثر تفسیروں میں بات آئی۔ میں نے ابھی کچھ ریسرچ کی ہے، ایک تفسیر منار سید رشید رضا مصری کا ہے، اس میں اور ابن کثیر کو بھی پھر میں نے دیکھا تو ابن کثیر نے بھی یہ روایات بہت کی ہیں اور بڑے اچھے صحابہ سے کی ہیں، جن کی بات کو اتھینٹک بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کعب احبار نے کہی ہیں۔ کعب احبار کون تھے؟ عالم تھے یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت کعب احبار عالم تھے، یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو وہ قصے کہانیاں جو یہودیوں میں پہلے چلتی تھی نا، یا تورات میں ہوتی تھی، اس کا تو عالم تھا، وہ صحابہ کے ساتھ بیان کرتے تھے، تو وہ صحابہ اکرام بھی اس کو آگے بیان کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایات تمہیں ملے وہ قرآن کے مطابق ہے تو اسے قبول کر لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے اور مخالف ہے تو رد کر دو، اگر قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے اور مطابق بھی نہیں ہے تو پھر ایک حکایت ہے، چاہے مان لو چاہے نہیں مانو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس تفسیر منار کے مطابق۔ تو ایک بات تو کعب احبار کی یہ بات انہوں نے کہی جس سے ساری روایات کو انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ کعب احبار کی یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جب تجزیہ ہم کرتے ہیں تو الملکین کی 2 قرأتیں ہیں، ملکین لام کی زبر سے، ملکین لام کی زیر سے۔ اگر لام کی زبر سے ہے تو 2 فرشتے، اگر لام کی زیر سے ہے تو 2 بادشاہ۔ اگر وہ 2 بادشاہ ہیں تو وہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شاذ ہے، یعنی اکثریت اس کی تائید کرتی ہے جو ملکین کی نہیں کرتی، ملکین کی کرتی ہے اکثریت۔ ہم اسی کو لیتے ہیں، اکثریت والے کو، حالانکہ ابن عباس نے بھی اس کو لیا ہے، بعض دوسرے بڑے مفسرین نے بھی۔ تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ فرشتوں کو خدا پر اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ جب آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، مائک اگر سمجھ میں بھی آئے نا آپ کو، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو وہ ان کی
کا اعتراض نہیں تھا، لا علمی تھی، لا علمی کے وجہ سے انہوں نے کیا تھا، اور جب واضح ہو گیا تو انہوں نے توبہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اول تو فرشتوں کو اعتراض کی مجال نہیں ہے کبھی بھی۔ پھر اس زمانے میں یہ کس زمانے کی بات ہے، اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی ہے، نہ کسی مستند روایت میں آئے۔ بابل شہر جو ہے وہ کربلا کے قریب تھا یا فرات کے قریب تھا کسی زمانے میں۔ اچھا، جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے نبی کے ذریعے سے اس کا حل کرتا ہے، حل کراتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل نے کا صندوق جب مل گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دے یا اللہ، ہم اس کی سرکردگی میں عمال کا قوم جو ہے جنہوں نے ہمیں فلسطین سے بھگایا تھا، ہم ان سے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو فرمایا کہ میں نے ان کے لیے فلاں شخص کو بادشاہ بنایا ہے، آپ اس کو اعلان کر دیں اور آپ ان کو بتا دیں کہ وہ طالوت جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ دیکھو، اس وقت بھی اگر کوئی ایسی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے اس کو حل کروایا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ زہرہ ستارہ کیسے بن گئی عورت، یہ بھی ایک ناقابل فہم بات ہے۔ اگر ایسے وہ زہرہ ستارہ بن گئی تو بہت سارے ستاروں کے نام جو ہیں وہ ہیں، تو پھر وہ عورتیں ہوں گی یا کوچ ہوگا۔ یہ بھی بات تجزیے کے طور پر ہمیں لگتی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتی اس طرح ہوگا۔ تو ایک بات، تیسری بات ہے کہ ملکین سے مراد یا ملکین سے، جیسے عام لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی تو صحابی ہے، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، صحبت اٹھائی، لیکن اس آدمی کے تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا علم، اس کا عمل، عبادت کو دیکھ کر کے لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں بھئی یہ تو آدمی صحابی ہے، یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ تو ان کو بھی لوگ اس طریقے سے، یہ دو آدمی تھے ہاروت اور ماروت، یہ جو اچھے بزرگ تھے کوئی، ان کو لوگ جو ہے فرشتے کا لقب دیتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں گویا۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے کہ جادو ہمیں سکھاؤ۔ جادو کیا ہے اس کے متعلق بھی قرآن نے تفصیل نہیں بتائی۔ بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو وحی الہی کے ہوتے ہیں، اس کی تشریح قرآن کرتا ہے۔ بعض وہ علوم ہوتے ہیں جو انسانوں کی ریسرچ کے لیے، فکر کے لیے، تحقیق کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، قرآن نے ان کی زیادہ وضاحت نہیں کی، اجمال کیا ہے، تفصیل نہیں کی ہے۔ جادو بھی ان علوم میں سے ایک علم ہے جس کو انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بذات خود جادو علم جو ہے وہ برا نہیں ہے، نہ اس کا سیکھنا برا ہے، اس کا استعمال برائی کے لیے کرنا برا ہے۔ اس کا استعمال یا اسے پیسے لینا یا وغیرہ وغیرہ، اس کا استعمال برائی کے لیے برا ہے۔ تو جادو کیا، جادو اب کیا ہے؟ جادو بھی ہے انسانوں کے خیالات پر قبضہ کرنا، چیز کوئی ہے اور دکھائی کچھ دے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا تھا جادوگروں کا، فرعون نے کروایا تھا، تو وہ جادوگروں نے رسیاں جو ہے وہ ڈال دی ہوا میں، اور وہ سانپ بن کر کے گھوم رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی ان کے پیچھے چھوڑ دو، اور وہ لاٹھی ان سب کو نکل گئی۔ لوگ سمجھے واقعی وہ رسیاں جو وہ سانپ بن گئی، تو وہ سانپ نہیں بنی تھی، لوگوں کے خیالات پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ بھی ایک علم ہے، ریسرچ ہے۔ تو یہ فرشتوں کے سکھانے کی بات نہیں تھی۔ پھر اگر وہ فرشتے اس طرح تھے کہ ان سے اتنے 4 گنا بڑے بڑے ہوئے
یہ بھی ناقابل فہم بات ہے۔ چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی ملک میں یا معاشرے میں کبھی بھی اللہ کی سنت نہیں رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے رب العالمین بھیجے۔ وقتی طور پر فرشتہ انسان بن جاتا ہے، رسول اللہ کے پاس آئے فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے وقتی طور پر، اور اسماعیل فرشتہ بھی آیا تھا طائف میں رسول اللہ کے سامنے، جو کہتا تھا کہ پہاڑوں کو ان پر گرا دوں جنہوں نے آپ کو تو تکلیف پہنچائی ہے۔ وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسے دو آدمی تھے، ہاروت اور ماروت۔ عجمی لفظ ہے، عربی لفظ بھی نہیں ہے، عجمی لفظ ہے۔ عجمی سے مراد غیر عربی ہے، اس لیے چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ لٹکے ہوئے، کہاں لٹکے ہوئے؟ یہ بھی ناقابل فہم بات ہے کہ ابھی تک وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ جادو سکھانے کے لیے کہتے تھے کہ بابل کا کنواں ہے، وہاں جا کر کے کوئی پیشاب کر لے تو وہ جادو سیکھ لے گا، یہ بھی تفسیروں میں آیا ہے، وہ اس طریقے سے کہتے تھے۔ تو یہ بھی ناقابل فہم بات ہے۔ تو انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے، یعنی تم ہم سے جو سیکھنے کے لیے آتے ہو اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی، ہم تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ مرد اور عورت میں، بیوی میں جدائی ڈال دے، جیسے آج کل ہے، جیسا کہ آج کل ہے اسی طرح جدائی ڈالنے کی سیکھنے کے لیے آتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ سیکھ بھی لے تو خدا کے حکم کے بغیر یہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ اتفاقات ہوتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نہیں ہوا، کسی کو ہوا، کسی کو اللہ کی طرف سے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت ہے اس واقعے کی۔ وہ جو پہلے میں نے واقعہ بیان کیا وہ مجھے لگتا نہیں، تجزیہ جب ہم واقعے کا کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، صرف روایات پر چلتے ہیں۔ تو روایات کی بات ابن کثیر نے یہ کہہ کر کے تمام روایات کو ایک طرف کر دیا کہ یہ کعب احبار کی باتیں ہیں جو تفسیروں میں آئی ہیں، اور اچھے اچھے مفسرین نے بھی ان کو لکھا ہے، اچھے اچھے مفسرین نے۔ اب یہ کیوں لکھا ہے؟ یا تو ایک روش چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی اسی کو لکھا۔ تحقیق صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی ہوئی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ ذہن اور فکر، اچھے ذہن اور فکر بعد تک بھی آتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آتے نہ رہتے تو پہلے گدھے کی سواری تھی، اب جہاز کی سواری کہاں سے آ گئی؟ ریلوے کی سواری کہاں سے آ گئی؟ یہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ذہن تو اللہ نے دیا نا انسان کو، یہ آگے بڑھتا رہے گا، آدمی انسان بڑھتا رہے گا۔ تو جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ بات لگتی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ عورت ستارہ بن گئی، زہرا ستارہ بن گئی، کیسے ستارہ بن گئی؟ اور اس طرح کی بعض دوسری باتیں بھی تفسیروں میں ہیں، بعض تفسیروں میں، سب میں نہیں۔ مثلا داؤد علیہ السلام پر الزامات جو ہے وہ، اور بھی ایک دو دوسری چیزیں بھی ایسی ہیں، وہ بھی نقل ہوتی چلی رہے، نقل ہوتی۔ بھائی تم اس کا تجزیہ کرو، انالیسس کرو، دیکھو کہ اس کا معیار کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پھر اس کے معیار کے متعلق یہ بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا۔ اور ایک آیت رہ گئی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا۔ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی، پہلی روایت بھی بتا دی جو عام طور پر چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا تجزیہ بھی جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔
اچھا، اب ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ، تو ثواب اللہ کے ہاں سے بہت بہتر ملتا۔ تو ثواب اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، وہ تو نہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے بہت بہتر۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے تو وہ کیوں یہی بات سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت میں جدائی ہو، باقی وہ بہت سے معاملات میں نہیں کون بات آئی اس مرد اور عورت کے درمیان جدائی کی بات ہے۔ ہاں، وہ سیکھتے تھے جادو یا جو بھی وہ کرتے تھے، وہ اس لیے تو اور بھی تو زندگی کے معاملات ہیں، اور بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ یہی سیکھتے تھے تاکہ لوگوں میں لڑائی ہو، فساد ہو، یہ وغیرہ وغیرہ۔ کیسے پتہ چلا کہ جیسے کہ ہے نا کہ وہ آسمان پہ پہنچ گئے، اس سے ایسا کیا علم سیکھا جیسے کہ وہ آسمان پہ؟ ہاں نہیں، اسم اعظم اللہ کا راز ہے، اسم اعظم اللہ کا راز ہے، اور وہ ایک ایسی عورت کو کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وافظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم لا الہ الا انت